آپ قدرت کے ساتھ ٹکراؤ میں ایک ٹانگ اٹھا کے کہتے ہیں کہ میں فرعون بن گیا ہوں، تو قدرت آپ سے کہتی ہے ذرا دوسری اٹھا کے دیکھو. جب آپ دوسری اٹھاتے ہیں تو منہ کے بال گر جاتے ہیں. جس دیش کے ہر ایک منصب پر مطلب کے فیصلے ہوتے ہوں، جس دیش کی ہر ایک کرسی پر ظلم و ستم کے چرچے ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سافٹ ٹاک ٹی وی کے ساتھ رحیل معاویہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج ہم موجود ہیں 15 مختلف زبانوں میں لکھنے والی ایک شاعرہ ہیں، کالم نگار ہیں اور بڑی پائے کی ادیب ہیں. ان کے پاس موجود ہیں اور ان کی تقریباً 5 کتابیں بھی شائع ہو چکی ہیں اور ایک کتاب ان کی ابھی کہیں تھل میں سسی روتی ہے کے نام سے شائع ہو رہی ہے اور وہ چند دنوں تک مارکیٹ میں دستیاب ہوگی. ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ نمرہ ملک صاحبہ. ان کے ساتھ بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ آپ ماشاءاللہ 15 مختلف زبانوں میں شاعری کرتی ہیں. جی 15 مختلف زبانوں کو میں نے شاعری کا حصہ بنایا ہے. میں تقریباً 7 زبانوں میں لکھتی ہوں اور 5 زبانوں میں پراپر لکھتی ہوں. 5 زبانوں میں مستقل لکھتی ہیں؟ جی 5 زبانوں میں. زیادہ تر میں نے فارسی، عربی، پنجابی اور انگلش، اس کے علاوہ میں نے ملائی زبان کو اپنی شاعری کا حصہ بنایا. بہت ساری زبانیں ہیں، مجھے انٹرسٹ ہے مختلف زبانوں میں، لیکن عربی اور فارسی کو میں نے مستقل طور پہ اس میں مجھے انٹرسٹ بھی ہے اور اس میں لکھنے میں مجھے اچھا بھی لگتا ہے، مزہ آتا ہے. اچھا، کن موضوعات پہ زیادہ جو ہے نا آپ لکھتی ہیں؟ میں زیادہ تر کرنٹ ایشوز، خاص طور پر خواتین کے حوالے سے میں نے زیادہ لکھا ہے، کیونکہ میں ایک جرنلسٹ بھی ہوں، ایک صحافی بھی ہوں. تو اس حوالے سے میرے جو تجزیہ ہوتا ہے وہ خواتین کے حوالے سے میں زیادہ لکھتی ہوں. معاشرے میں جو خواتین کا کردار ہے، خواتین کے ساتھ جو زیادتیاں ہوتی ہیں، یا یوں کہہ لیں آپ کہ میں ان شعراء اور ان ادیبوں سے تھوڑا سا ہٹ کے لکھتی ہوں جو زلف اور آنکھوں پہ لکھا کرتے ہیں یا محبوب کے چہرے کو ہی وہ کلام کا حصہ بناتے ہیں. اور میری ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ میں ریالٹیز کو سامنے لاؤں، کیونکہ میں ایک صحافی بھی ہوں. تو ایک صحافی کی حیثیت سے میں شاعری میں بھی وہ تھوڑا سا صحافی پن دکھاتی ہوں. لیکن یہ ہے کہ شاعری میں آپ کو اگر چاشنی نہیں ملے گی تو کم از کم تلخی بھی نہیں ملے گی. تلخی ملے گی تو سچ ملے گی. کیا بات ہے، یعنی کہ آپ رومانس کی بجائے سوسائٹی ایشوز کو پروموٹ کر رہی ہیں. کیا سمجھتی ہیں کہ خواتین کو ہمارے پاکستانی معاشرے میں، باہر کی بات رہنے دیں، پاکستانی معاشرے میں خواتین کو کن مسائل کا سامنا ہے زیادہ تر؟ دیکھیں، میں سمجھتی ہوں آج کی خاتون پہلے دور سے بہت زیادہ آزاد ہے، لیکن ابھی بھی خواتین کو بہت سارے ایسے مسائل کا سامنا ہے، جیسے کہ تعلیم، جیسے کہ خود مختاری. میں عورت کی حد سے زیادہ خود مختار ہونے کے خلاف ہوں. میں چاہتی ہوں کہ عورت مرد کے ایک قدم پیچھے رہے. میں کبھی بھی یہ نہیں چاہوں گی کہ مرد کے برابری کا وہ دعویٰ کرے، لیکن عورت کے جو بنیادی حقوق ہیں جو اسلام آپ کو دیتا ہے وہ ملنے چاہیے. ابھی تک پاکستان ابھی تک وہاں نہیں پہنچا ہے. یا تو آپ نے حد سے زیادہ آزادی دے دی ہے، یا پھر حد سے زیادہ فرسودہ ذہن کے مالک ہیں، یا فرسودہ ثقافت آپ کی جو پیچھے پڑی رہتی ہے. تو یہ جو جہالت کی رسمیں ہیں خواتین کے خلاف، آپ دیکھیں کہ کوئی بھی رسم ہے، کوئی بھی ثقافت ہے نا جس میں کوئی رسم ہے، کوئی عام لفظوں میں کہوں کہ کوئی بھی ایسا گناہ ہے جو اسلام میں منع ہے، تو کوئی بھی کسی قسم کی بھی ایسی بیہودہ چیز ہے تو وہ عورت کے ہی خلاف جاتی ہے. ایون کہ آپ گالی بھی دیتے ہیں تو آپ عورت کو دیتے ہیں. ابھی تک ہم اس مقام پہ نہیں پہنچے ہیں کہ ہم عورت کو ادب دے سکیں، اس کو تہذیب میں لے کر آئیں. میں سمجھتی ہوں کہ عورت کے لیے سب سے بنیادی چیز جو اس کی ضرورت ہے وہ تعلیم ہے. اگر اس کو تعلیم اور شعور ملے گا، وہ اپنے حقوق پہچانے گی، تو وہ اگلے بندے کا منہ توڑ کے اس کو گالی دینے سے منع کرے گی. تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ پچھلے دنوں سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ بھی کر کے آئی ہیں. وہاں کی خواتین کو کیا مسائل ہیں جو آپ سمجھتی ہیں کہ یہاں سے مدد کے لیے جانے والے لوگوں کو بالکل مطلب کہ ان کو پریورٹی سے دیکھنا چاہیے؟ دیکھیں، میں سمجھتی ہوں کہ جہاں تک وہ چونکہ خیبر پختونخوا کا علاقہ ہے، وہاں کے اسٹرکٹلی لوگ جو ہیں وہ خواتین کے حوالے سے بہت، میں مختصراً کہوں کہ تنگ نظر ہیں. تنگ نظری کا لفظ میں استعمال اس لیے کر رہی ہوں کہ وہاں کی خواتین جو ہیں، دیکھیں ہم نے وہاں پہ میڈیکل کیمپس لگائے، اور خواتین جو وہاں پہ ہمارے پاس چیک اپ کے لیے یا ویسے میڈیسن کے لیے آتی تھیں، ہم ان سے پوچھتے تھے کہ آپ کی ایج کیا ہے. وہ بتاتی تھی 12 سال 13 سال. آپ کے بچے کتنے ہیں؟ 8 بچے ہیں، 9 بچے ہیں. یہ 12-13 سال کی واقعی ایسے؟ میرے پاس ویڈیوز موجود ہیں.
اور کئی خواتین ایسی تھیں ہم ان سے پوچھتے کہ آپ کی میاں کا کیا نام ہے تو وہ ایسے دیکھنے لگ جاتی تھی کہ ہم نام کیسے لیں. اور یقین جانیں ہاں میں سمجھتی ہوں کہ سب سے جو بڑی وہاں پہ کبات ہے ان لوگوں میں وہ یہی ہے کہ وہ لوگ خواتین کی تعلیم کے خلاف ہیں. وہاں کے جو لوگ ہیں میلز ان کو پتہ ہے کہ ہم نے اپنی خواتین کو کس طرح دبا کے رکھنا ہے. میں یہ نہیں کہتی کہ وہ ان کو پردہ نہ کروائیں یا ان کے اپنے حوالے سے حقوق ان سے نہ لیں، لیکن اپنے فرائض کو بھی یاد رکھیں. میں نے وہاں پہ خواتین میں سب سے زیادہ جو بیماری دیکھی وہ شعور سے لا علمی ہے، وہ اپنے حقوق سے لا علمی ہے. وہاں کی خواتین اگر اس سے پہلے وہ پڑھی لکھی ہوتی یا کوئی شعور رکھتی یا اپنے حقوق کو نہیں پتہ ہوتا تو میں سمجھتی ہوں کہ بہت ساری 90% خواتین جو ہے وہ اپنی بیماری کا علاج بھی خود ہی کر لیتی. یعنی ان کو پتہ ہوتا کہ ہم نے اس سیلاب میں، اس وبا کے دنوں میں ہم نے کیا کرنا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ وہاں پہ جو سیلاب سے متاثرہ خواتین ہیں ان کو وہاں پہ سیلاب کی وجہ سے کن کن مشکلات کا سامنا ہے؟ دیکھیے سب سے بڑا مسئلہ تو وہاں پہ آباد کاری کا ہے جو صرف خواتین کو نہیں وہاں کی پوری آبادی کو درپیش ہے. اور اس سے بھی بڑھ کے اور خطرناک مسئلہ جو ہے وہ خواتین کے مسائل ہیں. خواتین کے جو خواتین کی بیماریاں، جی خواتین کی بیماریاں دیکھیں، جو چیزیں یا مسائل ڈاکٹرز دیکھتے ہیں وہ خواتین ایسی نہیں ہے کہ وہ کسی میل ڈاکٹر سے چیک اپ کروائیں. اس کے لیے فیمیل ونگ کا جانا ضروری ہے. ہم نے اسی وجہ سے فیمیل ونگ کا ڈاکٹرز کا وہاں پہ وزٹ رکھا تھا. ایک تو یہ چیز ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ خواتین کبھی بھی آپ کو میل ڈاکٹرز کو یا کسی بھی میل کے سامنے نہیں آئیں گی. ان کا پردہ وہ اتنا اسٹرکٹلی کرتی ہیں کہ اس سلسلے میں وہ بالکل بھی بولنے پہ آمادہ نہیں ہوتی ہیں. خواتین کو وہ چونکہ خواتین کا اپنا ایک ہوتا ہے وہ ہمدرد سمجھتی ہیں، خاص طور پر باہر سے آئی ہوئی کوئی خاتون. یعنی آپ سمجھتی ہیں کہ ان خواتین کو جو بیماریوں کا سامنا ہے اس کے لیے لیڈیز خواتین مطلب ڈاکٹرز کو جانا چاہیے، کیونکہ وہاں بری طرح سے خواتین الرجی کے امراض میں ان کو نسوانی امراض بہت شدت سے ہیں، کیونکہ زیادہ بچوں کی وجہ سے خاص طور پہ ان کو جو نسوانی بیماریاں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. اور ان دنوں میں چونکہ میڈیسن بھی اویلیبل نہیں ہے، خوراک تک اویلیبل مطلب کام علاقوں میں نہیں ہے، اور ایسے بھی علاقے ہیں جہاں تک ابھی تک راشن نہیں پہنچا، میڈیسن تو دور کی بات ہے. ہم ایک جگہ پہ ایسی جگہ پہ بھی گئے کوٹیسا میں کہ جہاں پہ 3 دن سے بقول ان کے ہم لوگوں نے کھانا نہیں کھایا تو ہم لوگوں نے جڑی بوٹیاں کھا کے گزارا کیا. تو آپ بتائیں کہ جہاں پر راشن نہیں پہنچ رہا میڈیسن کیسے پہنچے. ہم لوگوں نے وہاں پہ جب میڈیسن پہنچائی ضیاء الامت فاؤنڈیشن اور الکرم سائنس کالج الکرم فرینڈز فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام ہم لوگ وہاں پہ پہنچی. ہم نے وہاں کی خواتین کے ساتھ ان کو ریسکیو بھی کیا، ان کو میڈیکل بھی کیا. اب یقین جانیں کہ وہ خواتین اس قدر خوش ہوئیں کہ وہ کہتی تھیں کہ ہم قیامت کے دن آپ کے حق میں گواہی دیں گے کہ آپ لوگ یہاں ہمارے لیے آئے، کیونکہ 2 کلومیٹر ہم نے کمر تک پانی میں سفر کر کے ہم ادھر وہاں تک پہنچے تھے. ان کو جلد کی انتہا کی بیماریاں لگ چکی ہیں. ابھی تو پانی خشک ہوگا تو وبائی امراض زیادہ پھیلیں گے. وہاں پہ بہت زیادہ ٹیٹنس کے، ٹائیفائڈ کے اور اس طرح کی جو ہوتی ہیں موسمی بیماریاں وہ پھیل رہی ہیں. وبائی بیماریاں بہت زیادہ پھیل رہی ہیں. وہاں پہ میڈیسن کی بہت سخت ضرورت ہے. حکومت کو اس سلسلے میں ضرور کوئی قدم اٹھانا چاہیے، اور خاص طور پہ جو فلاحی تنظیمیں وہاں پہ جا رہی ہیں. یہ کام صرف فورسز کا نہیں ہے، فورسز کا کام جو ہے وہ اور بہت ہے. ٹھیک ہے، جو عام آدمی ہے جو سوچتا ہے وہاں پہ جاتے ہیں لوگ راشن لے کر، میڈیسن لے کر. وہ ڈیرہ اسماعیل خان میں کافی آگے نا مین روڈ تک جا کے وہ تقسیم کر دیتے ہیں ایک جگہ پہ. آگے آبادیوں میں یعنی جہاں پہ گاڑیاں آسانی سے پہنچ سکتی ہیں یا لوگ آسانی سے پہنچ سکتے ہیں وہاں تک وہ سب کچھ تقسیم ہو جاتا ہے لیکن آگے نہیں پہنچ پاتا. اچھا دوسرا، آپ مجھے اس وقت جو ٹرانسجینڈر بل ہے اس کے حوالے سے بتائیں کہ کیا خواتین کو یہ حق کی بھی ضرورت ہے کہ وہ جب چاہیں جا کے نادرا آفس میں کہیں جی ہمیں تو مردوں والی فیلنگ آ رہی ہے سو ہمیں مرد ڈکلیئر کر دیں. کیا یہ بھی خواتین کا حقوق جو ہے نا یہ حق بھی سلب ہو رہا ہے؟ دیکھیں اس پہ صرف ہنسی آ سکتی ہے. یہ آپ جب بھی کسی بھی قانون میں جو خاص طور پہ فطرت سے ٹکرا رہا ہو اس سے آپ ٹکراتے ہیں نا تو منہ کے بال گرتے ہیں. آپ قدرت کے ساتھ ٹکراؤ میں ایک ٹانگ اٹھا کے کہتے ہیں کہ میں فرعون بن گیا ہوں تو قدرت آپ سے کہتی ہے ذرا دوسری اٹھا کے دیکھو. جب آپ دوسری اٹھاتے ہیں تو منہ کے بال گر جاتے ہیں. جسٹ لائک دس یہ قانون میں کہتی ہوں فطرت کے بھی سخت خلاف ہے، اسلام کے بھی سخت منافی ہے. آپ فحاشی کو جنم دے رہے ہیں، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے بھی خلاف. جی بالکل خلاف ہے، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. تو آپ نہ صرف یہ فحاشی کو سامنے لا رہے ہیں بلکہ آئندہ آنے والی نسل کو یہ بتا رہے ہیں کہ اسلام سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ اسلام ان چیزوں کے سخت خلاف ہے. میں بحیثیت ایک رائٹر کے
میں اس بل کے سخت خلاف ہوں. میں سمجھتی ہوں اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے, نہ صرف قومی سطح پہ بلکہ ہمارے جو معاشرہ ہے اس کو اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے. اچھا, وہ جو تھل کی سسی رو رہی ہے اس کی بھی آج کوئی اپنی نظم سنا کے وجہ بتائے نا جی, تھل کی سسی کیوں روتی ہے جو آپ کی کتاب آ رہی ہے؟ دیکھیں سسی تو ہر دور میں روتی آئی ہے, اس کی کوئی نظم سنائیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پہلے تھل میں سسی روتی تھی, اب بن میں پنر روتا ہے. تو میری یہ کتاب ہے نظموں کی, اور آزاد نظمیں, یہ اردو کی میری پہلی آزاد نظم کی کتاب ہے. اس سے پہلے میری شاعری کا جو کلام آ چکا ہے مختلف زبانوں میں, زیادہ تر غزل میں, شعر میں یا نظم میں بھی آ چکا ہے, لیکن یہ آزاد اور نثری نظموں کی پہلی کتاب ہے جو اردو میں آ رہی ہے. تو یہ ابھی انڈر پروسیس ہے, انشاءاللہ اسی مہینے میں آپ اس کو مارکیٹ میں دیکھیں گے, جلد رونمائی ہوگی. ایک نظم سنا دیتی ہوں. ابھی آپ نے کہا نا کہ بل کے حوالے سے آپ بات کر رہے تھے, اسی حوالے سے کہ کوفی لا یوفی, کوفہ والوں میں وفا نہیں ہوتی. جس دیس کے ہر ایک منصب پر مطلب کے فیصلے ہوتے ہوں, جس دیس کی ہر ایک کرسی پر ظلم و ستم کے چرچے ہوں, جس دیس کے لکھنے والے بھی مرضی کے قصیدے لکھتے ہوں, جس شہر کا ہر ایک قاضی شاہوں کے گھر کا نوکر ہو, جس شہر کے کلمی بیوپاری جسموں کی تجارت کرتے ہوں, جس شہر میں پردے والی کی آبرو پہ جوا ہوتا ہو, جس شہر کا ہر ایک ملا مطلب کی اذانیں دیتا ہو, جس شہر میں چکلے بازوں کو خود قاضی اڑانے دیتا ہو, اس شہر کے ہر ایک جہادی کو, قلم سے کھیلتے فسادی کو, ہوس کے پجاری شرابی کو اور جوئے کے عادی کو, منافق سب کرداروں کو اور کرسی پہ بیٹھے بیچاروں کو سولی پہ چڑھانا واجب ہے, کوفہ بھجوانا واجب. واہ واہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے جی. یہ ہمارے ساتھ موجود تھیں جو ماشاءاللہ 15 زبانوں میں شاعری کرتی ہیں, اور 5 زبانوں میں تو وہ مستقل شاعری کرتے ہیں. ان کی آپ نظم سن رہے تھے, ان کا نام آپ جو ہے نا وہ یقیناً سوشل میڈیا پہ جانتے بھی ہوں گے, پڑھتے بھی ہوں گے. محترمہ نمرہ ملک صاحبہ ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ بڑی کھلی ڈلی گفتگو کی ہے خواتین کے مسائل پر بھی اور دیگر سماجی ایشوز پہ بھی. اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.